الحمدللہ، افطاری کے وقت کی بعض سنتیں ہیں۔ پہلی سنت تو یہ ہے کہ افطار میں جلدی کی جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ برابر خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس لیے کہ جو شخص افطاری میں جلدی کرے وہ گویا سنت کا پیروکار ہے۔ سنت نے جہاں اسے رکنے اور ٹھہرنے اور کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے، اس اعتبار سے وہ رکتا، ٹھہرتا اور کھڑا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی وہ شخص اہل کتاب کی مخالفت کرتا ہے جو کہ تارے تلاش کرتے ہیں کہ جب تک تارے نہ نکل آئیں تب تک ان کی افطاری نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی سحری میں جلدی کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ صوم والے کے ساتھ نرمی ہے اور عبادت کے لیے وہ طاقتور رہے گا جب بھوک و پیاس کا وقفہ کم سے کم رہے گا۔ اور ایسے ہی فطری افطاری کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی تر کھجور سے، ڈھیسر کھجور سے، رطب سے افطاری کرے، اور اگر رطب مہیا نہ ہو تو کھجور سے افطاری کرے، اور اگر وہ بھی مہیا نہ ہو تو پانی سے افطاری کر لے، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں حسن درجے کی موجود ہے۔ ایسے ہی افطاری کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ افطاری کرے تو افطاری کے وقت یہ دعا پڑھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ سنن ابی داؤد کی حسن درجے کی حدیث ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور انشاءاللہ اجر بھی مل چکا۔ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اجر ملنے پر کہ ہم نے اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ مکمل کی ہے، سنت کے مطابق مکمل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو افطاری کے وقت کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہم سے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔